السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشتیاق خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حکایت سعدی کا یہ سلسلہ بہت پسند آ رہا ہوگا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کی حکایت سعدی میں ہم آپ کو سلطان قزل ارسلان اور اس کے قلعہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ سلطان قزل ارسلان ایک ایسے مضبوط قلعہ میں رہتا تھا جسے کوئی دلیر سے دلیر فوج بھی فتح کرنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس قلعہ کی بلندی کوہ الوند سے برابری کا دعویٰ کرتی تھی، اور یہ قلعہ مضبوطی کے علاوہ اپنی تعمیر میں بھی نہایت دل فریب اور خوش منظر تھا۔ اس قلعہ کی روئے زمین پر مثل نہ تھی۔ یہ قلعہ ارد گرد کے مناظر کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سبز طباق میں کوئی انڈا رکھا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ ایک درویش سیاحت کرتا ہوا اس قلعہ کی جانب آ نکلا۔ اس درویش کو سلطان قزل ارسلان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سلطان قزل ارسلان نے اس درویش سے سوال کیا کہ تم نے دنیا دیکھی ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، کیا تم نے روئے زمین پر اس طرح کا مضبوط اور خوش نما قلعہ کہیں دیکھا ہے؟ تمہاری اس قلعہ کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اس قلعہ کو فتح کر سکے؟ اس درویش نے جب سلطان قزل ارسلان کی بات سنی تو ہنس پڑا اور بولا کہ تیرا یہ قلعہ بلا شبہ اچھا ہے، لیکن میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ یہ مضبوط بھی ہے۔ کیا تو جانتا نہیں کہ تجھ سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے یہ قلعہ موت سے ان کی حفاظت نہیں کر سکا؟ اسی طرح یہ قلعہ تیری بھی موت سے حفاظت نہیں کر سکے گا، اور تیرے بعد یقیناً اس میں اور لوگ آباد ہوں گے۔ پھر اس درویش نے سلطان قزل ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سلطان، تو اپنے باپ کے دور حکومت کو یاد کر اور اس بات کو دل سے باہر نکال پھینک کہ تو ہمیشہ اس قلعہ میں رہنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت کا مرکزی خیال بیان کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے جو اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، اور اپنی زندگی کو پرتعیش سامان اکٹھا کرنے کے لیے وقف نہ کر رکھے، اور حقیقی نفع وہی حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں اور دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے بہترین توشہ جمع کرتے ہیں۔